اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں نے جمعہ پڑھا۔ جمعے میں مولانا صاحب کہہ رہے تھے ماں باپ کی عزت، جو ماں باپ کو پیار سے دیکھنا بھی ایک حج کا ثواب ہے۔ اس چیز کو میں مانتا ہوں، لیکن قرآن میں ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ تمہیں کہیں غلط گائیڈنگ کی طرف لے کے جائیں نا، یا غلط چیز کا حکم دیں، تو وہ آپ لوگوں نے نہیں ماننا، ویسے آپ نے ان کی عزت کرنی ہے، لیکن وہاں پہ آپ نے نا وہ حکم نہیں ماننا۔ اور والدین کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں ہی کہہ رہا ہے کہ بچوں میں انصاف کرو، بچوں میں محبت کا بھی انصاف کرو، جائیداد کا بھی انصاف کرو، ان کے جو رائٹس ہیں ان کا بھی انصاف کریں۔ آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کے لیے کون سا بچہ اچھا ہے، کون سا بچہ کل کو آپ جو آپ کو میٹھا ہو کے بولتا ہے، یہ نہیں ہوتا ہے ضروری کہ وہ کل کو وہ آپ کو صحیح کام ہے۔ ہو سکتا ہے وہ وقتی طور پہ ہو، جو تھوڑا کوڑا ہوتا ہے ہم اس کو پیچھے دھکیل دیتے ہیں، یہ تو ایویں یہ وہ اس بیس پہ نا آپ انصاف نہ کریں، انصاف کریں جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، ہر ایک کے ساتھ برابری کا، چاہے وہ بچہ یا بچی آپ کو پسند ہے، چاہے وہ بچہ یا بچی آپ کو نہیں پسند۔ اس چیز پہ قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہیں نہیں پتہ کہ کون سا بچہ، یہ شروع میں ہی نا گیس لگانے شروع کر دو۔ تو یہ چیزیں اب ہمارے جو ماں باپ تھے نا، دین و دنیا میں نا وہ دونوں میں ان پڑھ رہ گئے ہیں۔ زیادہ تر جو لوگ ہیں نا وہ دین و دنیا میں ان پڑھ رہ گئے ہیں، ان کو گائیڈنگ نہیں ملی، کوئی تو اسکول بھی نہیں گیا، تو کوئی کسی نے سپارہ ہی پڑھا ہے، قرآن کو اگر پڑھ بھی لیا ہے تو صرف عربی میں پڑھا ہے، اس کی سمجھ نہیں آئی اسے۔ اللہ نے کیا فرمایا، آگے دنیا کیا کہتی ہے، سائنس کا بھی ان کو نہیں پتہ، یا جو وے آف لیونگ لائف ہے اس کا بھی نہیں ان کو پتہ بھی کیسے چلنا ہے کیسے۔ تو اب وہی والدین ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں بچوں کو۔ چلو میں بچہ تو اب نہیں رہا، میں والدین ہو گیا ہوں، تو وہی ہم کو ویسے ہی دھکیل رہے ہیں جیسے ان کو دھکیلا گیا۔ اب یہ چیز ان کو بھی نہیں پتہ، جن مذہبی اسکالرز نے ان کو گائیڈ کیا وہی اب ہمیں کر رہے ہیں، جن ٹیچرز نے ہمیں پڑھایا وہی ٹیچرز اب آپ کو ویسے ہی پڑھا رہے ہیں۔ اس لیے ہمارا ریلیجن کے لحاظ سے بھی جو سٹینڈرڈ ہے وہ گرتا جا رہا ہے، اور جو دنیاوی تعلیم ہے، جو جدید تعلیم ہے، اس میں بھی ہمارا سٹینڈرڈ گرتا جا رہا ہے، کریکٹر بھی گرتا جا رہا ہے، کردار بھی گرتا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے۔ اب اس کو کیسے ایڈریس کرنا ہے ہم نے؟ اس کو ایڈریس یہ کرنا ہے کہ ایک وائڈ ہو گیا ہمارے میں نا، ایک دیوار بن گئی ہے، جس کو تو دین کی تھوڑی بہت سمجھ بوجھ ہے نا، اس کو جدید علوم کا نہیں پتہ، جس کو جدید علوم کا تھوڑا پتہ ہے نا اس کو دین کا نہیں پتہ۔ اب جو نئی جنریشن ہے نا وہ بیچاری پریشان ہے، جو بچے بچی ہیں وہ کیوں پریشان ہیں؟ سائنس کچھ اور بتاتی، جدید علوم کچھ اور بتاتے ہیں، ہمارا مولوی کچھ اور بتا رہا ہے، ہماری مسجد میں کچھ اور بتایا جا رہا ہے، کیونکہ ہم نے تو قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ تو پڑھ ہی نہیں رہے، ہم تو اس کو صرف عربی میں پڑھ رہے ہیں ثواب حاصل کرنے کے لیے، فائدے کے لیے، صرف اپنے فائدے کے لیے، کہ الف لام میم ہمیں تو یہی بتایا گیا کہ الف لام میم پڑھو گے نا تو 1 کی 10 نیکیاں ہیں، تو یہ 3 لفظ ہیں، آپ کو 30 نیکیاں ملیں گی۔ جب تم چھوٹی تھی، میں تمہارے جتنا تھا نا تو مجھے بھی یہی بتایا گیا تھا، تو میں نے وہ مان لیا۔ اب مجھے پتہ چلا ہے کہ اگر میں اس کو سمجھا ہی نہیں تو وہ مجھے کیسے فائدہ دے گا؟ اگر مجھے پتہ ہی نہیں چلا اس کو کیسے میں ایڈریس کروں گا؟ اب الف لام میم کا میں ایک آپ کو موٹا، اس کو ملائے نا علم ہی بنتا نا، الف لام میم اکٹھا پڑھیں تو علم ہی بنے گا۔ علم کا معنی کیا ہے؟ کیسے شروع ہوتی ہے سورت؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، ایسے شروع ہوتی ہے نا۔
آگے کیا آ رہا ہے کہ ہم ایمان لائے ساتھ غیب کے، ہم کہاں ایمان لا رہے ہیں؟ تو یہ علم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غم، صدمہ۔ اب اس کو الٹا کر لو تھوڑا، میم، الف لام میم، میم کو پہلے لے آؤ، ٹھیک ہے، لام الف کو اس کے بعد لے آؤ، تو کیا بنے گا؟ مالا۔ کیا بنے گا؟ مالا کا کیا مطلب ہے؟ پھولوں کا ہار۔ مالا کو کیا بولتے ہیں؟ پھول، مالا پرونا، کس چیز کی مالا؟ تو یہ آیتیں پروئی ہوئی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اگر ہم اس کے اوپر عمل کریں گے تو یہ مالا بن جائے گی، اگر ہم اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے، آگے یہی آتا ہے منافقین کی وہ صورتیں شروع ہوتی ہیں، تو اگر ہم نہیں اس کے اوپر عمل کریں گے تو یہ علم بن جائے گا، صدمہ بن جائے گا ہمارے لیے۔ یہ میں نے موٹا بتا دیا، ویسے یہ بتاتے نہیں کسی کو، الف لام میم کہتے ہیں اللہ نے اپنے پاس ہی رکھے ہیں، ٹھیک ہے رکھے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بتا بھی دیتا ہے، ہر ایک چیز کا ایک نمبرنگ ہے بیٹا، اس کو متشابہ بولتے ہیں۔ صحیح بتایا؟ مالا ہی بنتا ہے نا، کیسے پلا بناؤ؟ میم الف ما لا۔ اچھا، تو اب یہ چیزیں چل رہی ہیں، سوری میں تھوڑا اس میں لمبا چلا گیا، میں نے اور لمبا سوچنا شروع کر دیا اس کے اوپر۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ کرنا ہے کہ اس جو ایک ڈیوائڈ، ایک دیوار بن گئی، اس کو ختم کرنا ہے۔ ہم قرآن کو اگر ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں نا، جب ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے نا بیٹا، تو اس میں کیا ہوگا کہ جو ایک سائنسی طور پہ ہم اپنے دین کو ایک پرانا مذہب سمجھ رہے ہیں نا، تو وہ جدید و سائنس سے بھی نیا مذہب بن جائے گا، کیونکہ جو قرآن مجید نے جتنی بھی آیتیں، جتنی بھی معلومات دی ہے نا، وہ اب تک سائنس اس کو جھٹلا نہیں سکی۔ یہ بڑے بڑے سائنسدان بھی مانتے ہیں، بڑے بڑے سائنسدان بھی مانتے ہیں کہ اس کو سائنس کیا کہتے ہیں، سائنسدان کیا کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی جو زیادہ تر جو پیش گوئیاں تھیں نا، وہ سچ ثابت ہوئی ہیں، تقریباً 80% سچ ثابت ہوئی ہیں، 20% ابھی ہماری سائنس اتنی ترقی نہیں کر پائی کہ ہم اس کو ثابت کر سکیں، لہٰذا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ غلط ہے، ہماری سائنس نے ابھی ڈیولپ نہیں کیا اتنا، ہو سکتا ہے آنے والے وقتوں میں یہ ڈیولپ کر جائے تو یہ بھی پیش گوئیاں سچ ثابت ہوں۔ یہ کہتی ہے سائنس اور سائنسدان قرآن کے بارے میں، جس کو ہم بغیر سمجھے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ والدین کی عزت ویسے ہی کرنی ہے، لیکن کرنی اپنی مرضی ہے۔ نمبر ایک تو ہمیں پوش کیا جا رہا ہے کہ آپ کی جو عمر ہوتی ہے نا، ٹین ایجز، جو ارلی ایج ہوتی ہے، اس میں جو بچے کو پڑھا دیا یا اس کا جو مائنڈ سیٹ بنا دیا نا بیٹا، وہ تقریباً ساری عمر جاتا ہے۔ اب جو وہ ایج ہوتی ہے نا اس کی، جس میں ہم نے اس کا مائنڈ سیٹ بنانا ہوتا ہے، ان کو ہم ناظرہ پہ لگا دیتے ہیں، بغیر سمجھے پڑھنا ہے۔ تو وہ جب بچہ تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے، ہاتھ سے نکل جاتا ہے، مثال کے طور پہ جب وہ کویسچننگ شروع کر دیتا ہے، جب اس کی ایکٹیویٹیز کسی اور طرف نکل جاتی ہے، تو پھر ہم اس کو ترجمہ پڑھائیں گے بنا، سنائیں گے بنا، وہ آئے گا ہی نہیں اس طرف، بہت مشکل ہے ان کو لانا دوبارہ واپس۔ یہ ایک ٹریجڈی ہو رہی ہے، جس کو بیٹا میں بولتا ہوں ہماری مسجدوں میں یہ اہتمام ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو جتنے بھی خطبے آپ نے دیے ہیں، آپ نے وہ سارے خطبے زیادہ تر قرآن مجید ہی آپ نے سنایا ہے لوگوں کو پڑھ کے۔ ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے، ہر ایک دوسرے کو عزت دینی چاہیے، ایک دوسرے کو کبھی ذلیل مت کرو۔ زیادہ مذاق بھی اچھا نہیں، میں آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑا کر لیتا ہوں، میں چلو کہتا ہوں کہ فرینڈلی نا، تھوڑا سا نا بول چال ہمارے رہی نہیں، تو میں بولنا چلنا ہی چھوڑ گیا تھا۔ تو یہ چیزیں ہیں بیٹا، یہ میں نے تھوڑی ریکارڈنگ کر لی ہے، کیونکہ آج میں نے یہ جمعہ پڑھا تھا، اس میں مجھے یہ لگ رہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ بس اگر والدین کو آپ نے ناراض کر دیا تو آپ کا کچھ بھی فائدہ ہی نہیں ہے، نہ نماز قبول ہے، نہ یہ قبول ہے، نہ وہ قبول ہے۔ زیادہ تر ہمارے والدین ہمارے حق میں جو فیصلے کر رہے ہیں نا آپ لوگ، وہ غلط ہے۔
میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، ابھی تک ہمارے پیرنٹس کو یہی نہیں سمجھ آئی کہ قرآن کو ہم نے پہلے ترجمہ پڑھنا ہے، پہلے اس کو سمجھ کے پڑھنا ہے، بعد میں کرتے رہیں جو کرنا ہے۔ آپ لوگوں کو 200 کتابیں کتنا بڑا بیگ لے کے جاتی ہو، تھک جاتی ہو نا بیٹا۔ ایک کتاب کا مطلب نہیں سمجھانا، باقی ساری کتابوں کا مطلب سمجھا دینا آپ لوگوں کو۔ اچھا، ترجمہ بھی قرآن بھی کرتے ہیں، اس کی آیات کا ترجمہ یاد کر کے پڑھ دینا۔ کوئی کوئی ہوتا ہے نا، ہر کلاس میں ہر چیز میں اتنی جتنا توجہ عام دوسری دے رہے ہیں، اس کے اوپر کب دے رہے ہیں؟ آپ مجھے پروگریس دکھائیں۔ آپ یہ جو میں نے آپ کو آیتیں سنائی ہیں، یہ آتی تھی آپ کو ترجمہ اس کا آتا؟ تو تمہیں کہاں پھوڑی نکلی ہوئی ہے پھر؟ یہ چیزیں میں کہہ رہا ہوں، اس کو خالی ترجمہ پڑھ کے دیکھو اردو میں۔ میں کہاں سے میں یہی سنتا ہوں نا، میں اردو میں ہی سنتا ہوں نا زیادہ تر۔ اس میں نا ہماری جو سوچ ہے نا، اس کو بند کر دیا گیا۔ سوچ کیا ہے؟ جب ہم جب ہماری سمجھ میں آئے گا تو غور و فکر کریں گے نا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ آپ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اور بیٹا سمجھ میں آئے گا تو غور کریں گے نا، یہ آرڈر کیوں دیا ہے، یہ حکم کیوں دیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں، پھر ہی غور کریں گے نا۔ جب ہمیں سمجھ ہی نہیں آئے گی تو غور و فکر کیا کریں گے ہم؟ یہ چیزیں ہمیں بتا کے نا ہمارے سوچ کو وہیں دبا دیا گیا ہے، مسلمانوں کی سوچ کو وہیں پہ ختم کر دیا گیا ہے، کہ تاکہ نہ ان کی سمجھ میں آئے، نہ یہ غور و فکر کرے۔ سمجھ آئے گا تو غور و فکر کرنا پڑے گا، ہر آدمی کرے گا، ہر عورت کرے گی۔ اگر ترجمہ ہم پڑھیں گے، اس کا مطلب سمجھ کے پڑھیں گے۔ اگر ہم اپنی کتاب کو ہی نہیں سمجھے، ہم نے اس کا مطلب بھی نہیں جانا بیٹا، تو ہم مسلمان تو یہ اللہ کی رسی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک سرا میرے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا زمین کے پاس، زمین کی طرف ہے۔ ہم نے اس کو کیسے پکڑا ہوا ہے؟ صرف یہ دکھانے کے لیے شادی کے وقت ہم کہہ سکیں کڑی قرآن پڑھی تو منڈا قرآن پڑھا ہے، اس کے بعد پاویں نہ دوبارہ دہرائی پاونی ہوئی کہ نہیں پانی، بھول جاتے ہیں بیٹا۔ ناظرہ بھی بھول جاتے ہیں لوگ، کو دوبارہ پڑھنا ہی نہیں۔ یہ ہو چکا، اگر یہ میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے ثابت کر دیں۔ اس میں پرسنٹیج نکالنی پڑے گی، کتنے لوگ یاد رکھتے ہیں؟ 95% لوگ بھول جاتے ہیں۔ ان کو پڑھنا معمول ہی نہیں بناتے۔ کب معمول بناتے ہیں؟ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں، پھر اتنا بڑا شیشہ لگایا، چشمہ لگایا ہوتا ہے تو اللہ بے بٹوا اماں ٹکی نہ دے تو بابا ہوا چل رہا ہوتا۔ اب میں کتنا کہتا ہوں، گھر میں عمل ہوتا ہے اس چیز کے اوپر۔ آپ لوگوں کو لاجک کا بھی پتہ ہے کہ جس کتاب کو ہم اتنی عزت کرتے ہیں، اس کے مطلب کا ہی نہ ہمیں پتہ چلے تو ہمیں بیٹا وہ کتاب کیا فائدہ دے گی؟ یہ عام ایک ذہن میں آدمی سوچ لینا تو آدمی کو پتہ چل جاتا ہے۔ آپ کو بیٹا عربی آتی ہی نہیں، آپ عربی میں پڑھ کے کیا امتحان دو گے؟ آپ کو اردو آتی ہے، آپ اردو میں پڑھ کے آپ سوچ سکتے ہو۔ کیا اردو میں پڑھنا گناہ ہے قرآن مجید کو؟ وہ میرا کاکا آ گیا، مٹھو کاکا۔ وعلیکم السلام۔ ہم باتیں کر رہے تھے یوٹیوب پہ نا، چھوڑ دیتے ہیں چلو ایک یہ بھی بنا کے، اور ساتھ میں نا فیس بک پہ شاید لوگوں کے کام آ جائے۔ تھینک یو مٹھو کاکا، اوکے، تھینک یو ویری مچ فار یور کمپنی۔ تو یہ تھی کچھ چند باتیں جو میں نے اپنی بیٹی سارہ کے ساتھ شیئر کی ہیں، اور یہ ہمارے ماں باپ کو بھی نہیں پتہ کہ ان کے ساتھ طریقہ واردات کیا ہوا، کیسے ہوتا رہا۔ تو یہ ہمیں ان کو بتانا پڑے گا۔ اصل میں قصور ان کا بھی نہیں ہے، وہ جس مائنڈ سیٹ میں وہ آئے ہیں اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ وہ آگے جا رہے ہیں۔ تو وہ یہی ان کا مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے۔ ان کو اگر ہم بتائیں گے بھی نا، وہ کہیں گے نہیں یہ غلط ہے۔ ہر آدمی تو غلط نہیں ہو سکتا نا، ہر آدمی، میں تو کہتا ہوں کہ غلط نہیں ہو سکتا، لیکن آپ ہماری کارکردگی دیکھیں۔ وعلیکم السلام۔ اب ہماری کارکردگی دیکھیں مسجدوں کی، دینی اداروں کی، کیا ہے؟ کتنے کو ہم نے جرائم ختم کر لیے ہیں، کتنے کو ہم نے ایجوکیٹ کر لیے ہوئے ہیں۔ میں تو پروگریس کو دیکھتا ہوں، پروگریس ہماری کیا ہے۔
کیا بیٹا یہ ماسک لگا لو نا, ابھی باہر بیٹا اسموک چل رہی ہے. تھینک یو. یہ دکھا رہی ہے کہ میں نے ماسک لیا ہے. پنجاب حکومت نے ایک فیصلہ کیا ہے نا کہ بچوں کو آنکھیں خراب ہو رہی ہیں اور چیسٹ کے پرابلم چل رہے ہیں. واقعی چیسٹ کے پرابلم چل رہے ہیں. کل اس کا میں لے کے آیا ہوں کف سیرپ. تو یہ چیزیں اب چل رہی ہیں. تو یہ چیزیں اب میں بتاتا بھی ہوں نا تو مخالفت گھر سے شروع ہو جاتی ہے, حالانکہ ان کو پتہ نہیں ہے. میں ان کے بارے میں کوئی غلط گمان نہیں رکھتا, میں ان کا خیر خواہ ہوں, لیکن بات ہی کچھ اس انداز سے ہوتی ہے. اس کو اتنے زبردستی سے, یہ ہے کف سیرپ جو کل میں لے کے آیا ہوں بچوں کو, تو اس کو اتنا ذلت امیز طریقے سے اس کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ میری سمجھ میں بھی کچھ نہیں آتا کہ اب میں کیا کروں. ان کو کیسے ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کروں, کیسے بتاؤں کہ مجھے قرآن مجید نے جو بھی دیا ہے یا جو احسان قرآن مجید نے میرے اوپر کیا ہے وہ آپ کے اوپر بھی ہو جائے. ظاہر ہے میں نے تو اردو میں سنا ہے, پڑھا ہے, اس لیے یہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو ارلی ایج میں ہی ترجمے کی طرف لائیں, یا خالی ترجمہ ہی پڑھا دیں, یا سلیبس کو ایسا بنانے کی کوشش کریں اسکولوں میں کہ ایک کاپی یا ایک کتاب تھینک یو تو وہ اس چیز پہ آئیں وہ, تاکہ ارلی ایج میں بچہ بڑا ہو جاتا ہے نا تو وہ سائنس کچھ اور کہہ رہی ہے, جدید علوم کچھ اور کہہ رہے ہیں, ہماری جو پیرنٹس کے جو ہمارے علوم چل رہے ہیں وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. قرآن کے مطلب کا تو ہمیں پتہ بھی نہیں قرآن کیا کہتا ہے. جہاں پہ بھی آپ ترجمہ لگا لو دوڑیں لگ جاتی ہیں, سنا نہیں جاتا, تلخ الفاظ ہیں. قرآن کلیئر بولتا ہے. اس کی وجہ یہی ہے, شروع میں مجھے بھی پرابلم ہوتی تھی, لیکن اب میرے ساتھ وہ معاملہ نہیں رہا. میں سن لیتا ہوں, مجھے اچھا لگتا ہے. شروع میں آدمی کو لیے سننا ذرا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کلیئر بولتا ہے. اب میں نے ترجمہ شعر بھی کافی کیا ہے الحمدللہ رب العالمین. ہو سکتا ہے کسی ایک کی بات سمجھ میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے, اللہ تعالیٰ اس کو ایک کارآمد شہری بنائے, کارآمد پاکستانی بنائے. ہاں, سیاست کے اوپر میں کچھ بولنا چاہتا ہوں, لیکن ابھی میں کچھ اپنے آپ کو کام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, کیونکہ ہاسپٹل سے آیا ہوں, 3 ماہ رہا ہوں میں وہاں پہ. ماحول کی بات چھوڑیں, آدمی نے اپنے آپ کو خود درست کرنا ہوتا ہے, اور جس لیول پہ انسان پہنچ جاتا ہے اپنے لوگوں کے رویوں کی وجہ سے یا معاشرے کے رویوں کی وجہ سے, ان کا واپس مڑنا اللہ کی مدد کے بغیر ہو نہیں سکتا. وہی ہمت دیتا ہے, وہی طاقت دیتا ہے, اور انسان اپنے لیے بدلتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کے حال کے اوپر رحم کرے, آمین یا رب العالمین. اور اس پاکستان جو کلمے کے نام پہ آزاد ہوا, اس کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے. ہماری پاک آرمی کو قائم و دائم رکھے, ہماری پولیس کو قائم و دائم رکھے اور شفاف بنائے, اور ہمارے جو عدلیہ ہے ان کو بھی انصاف کے ساتھ فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم.